پرندے بھی ہوتے ہیں نا، پرندے، ان کے بچے بھی جب پیدا ہوتے ہیں، ان کے پر نکل آتے ہیں تو وہ بھی اڑنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ یہ تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی اس کا اپنا ایک گھر ہو۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی، آپ نے اس اولاد کو اس کی پرورش کی، تربیت کی، آپ نے اس کو پڑھایا لکھایا الحمدللہ، پھر آپ نے اس کی شادی کی۔ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی اور آپ نے اپنے بچے کی اس خوشی کو دیکھا اور اس کا نکاح کیا، اس کی شادی کی۔ اب آپ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی زندگیوں میں اس بچے کو خوشحال دیکھیں، آباد دیکھیں، اور اس کو دیکھیں جو سایہ دار درخت ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا درخت ہو نا، تو وہ درخت پھلتا پھولتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس بڑے درخت کے اس کے سائے میں، چھاؤں میں، وہ اس کا سایہ ظاہر ہی نہیں ہوتا اور اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جاتی اور اس کو اتنا موقع نہیں ملتا۔ تو اس لیے درختوں کو فاصلے سے لگایا جاتا ہے تاکہ اس کو بھی موقع ملے۔ تو آپ نے تو اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ماشاءاللہ، تو آپ نہیں چاہتے کہ جی آپ کا بچہ جو ہے وہ آباد ہو، اپنے گھر میں ہو، ذمہ داری اٹھائے۔ دیکھیں اس کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، پھر اس کو اپنا گھر سنبھالنا پڑے گا، پھر اس کو سارے چیلنجز ہیں، تو وہ آپ کے ہوتے ہوئے وہ ساری چیزیں برداشت کرے، سنبھالے، تو یہ تو آپ کے لیے اور خوشی کی بات ہوگی، آپ کے لیے تو اور سکون کی بات ہوگی کہ یار چلو یہ ماشاءاللہ اتنا رسپانسیبل ہو گیا ہے۔ تو یہ تو عقل مندی کی بات ہے۔ اچھا اس زمانے میں دیکھیں کیا ہوتا تھا، جب شروع زمانے میں، اس زمانے میں کوئی اتنے بڑے ایشوز تھوڑی ہوتے تھے، وہ تو کچے گھر ہوتے تھے اور بس وہ ایک چھوٹا سا گھر، ایک کمرہ بنا کے دے دیا جاتا تھا لڑکے کو، تو وہ تو اس سسٹم کا حصہ ہوتے تھے نا۔ مطلب وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی وہ کہ ادھر ادھر نکل گئے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ان کو پتہ ہوتا تھا جو یہ اولاد ہے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ والدین ہیں، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ میرے ساس سسر ہیں، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ ہماری بہو ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، پورا ایک۔ تو وہ اس زمانے میں تو اتنا کوئی ایشو نہیں تھا اور گھر بنا کے دے دیا جاتا تھا، چھوٹا سا کمرہ بنا کے دے دیا جاتا تھا۔ لیکن آج تو بہت بڑا ایشو ہے، اور میں تو ان لوگوں کو بڑا لکی سمجھتا ہوں کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے گھر، اور جو ان کو گھر بنا کے دے رہے ہیں۔ یہ تو بچے بھی بڑے لکی ہیں کہ جن کو ایسے والدین مل گئے، ورنہ آج کل تو اتنا بڑا ایشو ہے، یقین جانیے کہ اس وقت یو کے میں اور خاص طور پہ لندن کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے گھروں کا۔ لوگ گھر بیچارے جو نئے کپل ہیں وہ گھر افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے کئی چیلنجز ہیں، گھروں کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہیں۔ وہ تو خوش نصیب ہیں، وہ خاتون خوش نصیب، وہ لڑکا خوش نصیب کہ جس کے پاس گھر ہے یا جس کے والدین نے اس کو کوئی فلیٹ یا گھر لے کے دیا۔ اس کو تو ساری زندگی اپنے والدین کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور اس لڑکی کو بھی اپنے ساس سسر کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اس کے رہنے کے لیے اس کو یہ چھت پرووائڈ کی۔ یہ تو بہت بڑا ایشو ہے۔ تو اب دیکھیں نا، یہ تو ساری تربیت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔